أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم سامعین ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے جو کہا تھا مشق اگلے درس پہ ہم چھوڑیں گے، تو آج سے چونکہ اسی مشق کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ایک مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی تھی۔ اس ارشاد میں مولا نے فرمایا من اشتغل بذکر اللہ، یعنی مشق نمبر 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مشق نمبر 11، اور اس میں تیسرا جو ارشاد ہے، فرمایا من اشتغل بذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور طیب اللہ ذکرہ، خدا اس کے ذکر کو پاکیزہ اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ مولا نے پھر فرمایا من اخلص للہ استظہر لمعاشہ ومعادہ، فرمایا جو اللہ کے لیے خالص نیت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی معاملات میں، ومعادہ یعنی اخروی معاملات میں، لمعاشہ یعنی ظاہری زندگی میں اس کی مدد اور پشت پناہی فرمائے گا۔ پشت پناہی یعنی استظہارہ۔ تو یہ گزشتہ درس کا ہو گیا، تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا، اور ہم آتے ہیں ابھی اس تمرین کے پریکٹیکل میں، جو کہ مشق ہم کرنے ہیں۔ ہم جس طرح سے مشق کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ اوپر جو مشق نمبر 12 ہے، فعل سالم صحیح اور معتل کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پر یہ الفاظ ہے، اس میں ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ آپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ فعل سالم کل کے بحث میں کہا تھا، وہ کیا ہے؟ حروف اصلی میں، فعل کے حروف اصلی میں، چاہے 3 حرفی ہو چاہے 4 حرفی ہوتے حروف اصلی، تو اس میں وہ نہ ہو کیا، حروف علت نہ ہو، ایک حمزہ نہ ہو، 2، اور کیا بتایا تھا اس کے بعد؟ بتایا تھا کہ معتل نہ ہو، یعنی مضاعف نہ ہو یا تشدید نہ ہو، تو اس وقت وہ سالم ہے۔ صحیح یعنی صحیح کیا ہے؟ جس میں حمزہ ہو اور مضاعف ہو تو وہ صحیح ہے، 2 ہو گئی۔ اور معتل کیا ہے؟ جس میں یعنی حروف اصلی میں حروف علت ہو، یعنی حرف علت ہو، تو وہ معتل ہے۔ انہی الفاظ میں ہم ان 3 کو واضح کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ مثلا آ جائے حسنہ میں، حسنہ کیا ہے؟ حسنہ ہا حرف اصلی ہے، سین حرف اصلی ہے، نون حرف اصلی ہے۔ اب بتاؤ یہ سالم ہے، صحیح ہے یا معتل ہے؟ تو ہم یہاں کہیں گے یہ سالم ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر نہ مضاعف ہے، نہ حروف علت ہے، اور نہ یہاں پر حمزہ ہے، ہا سین نون ہے، یہاں پر تشدید بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو آگے مد میں دیکھو تشدید ہے۔ اب تشدید جس میں ہو اس کو ہم کیا کہا تھا؟ صحیح ہے، مضاعف ہے، صحیح ہے، مضاعف۔ صحیح کیوں کہا؟ صحیح اس لیے کہا کہ اس کے اندر صحیح جس کے حروف اصلی جو ہے سالم ہے، حروف مدی سے، نہ حرف مدی سے سالم ہے، یعنی حروف مدی عفواً حروف علت سے سالم ہے۔ اب یہاں پر صحیح ہے اور مضاعف بھی ہے۔ مضاعف یعنی کیسے؟ دیکھو مدہ میں تشدید ہے۔ آگے چلے صانع میں، صانع فعل ہے، یہاں پر الف آ گیا، یہ الف کیا ہے؟ معتل ہے۔ دیکھو معتل ہے، یہاں پر سالم نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ معتل ہے۔ اصل میں ساوانہ یا سیانہ تھا، تو وہاں سے الف تبدیل ہو گیا، حرف علت ہے، حرف علت تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا۔ سکنہ، سکنہ کیا ہے؟ فعل سالم ہے، چونکہ تینوں حرف سین کاف نون، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ مضاعف ہے۔ وقبہ، اب بتاؤ وقبہ کیا ہے؟ معتل ہے، واو حرف علت میں سے ہے۔ جاء معتل ہے، کیوں؟ الف یہاں پر
معتل ہے. صرحہ، صرحہ مضاعف ہے. امینہ اب یہاں پر کیا ہے؟ صحیح محموز ہے. صحیح صحیح یہاں پر محموز ہے. صحیح کس سے کہا تھا؟ حرف علت نہ ہو بس، اور محموز اور مضاعف میں سے ایک ہو تو صحیح ہے. دیکھو امینہ میں حمزہ یہاں پر محموز ہے، اور محموز الفا بھی ہے یہ بھی بتایا تھا. فرحہ سالم ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، مضاعف بھی نہیں ہے، اور حمزہ بھی نہیں ہے. وقع یہاں پر کیا ہے؟ معتل ہے. معتل الفا معتل لام دونوں کہہ سکتے ہیں. یہاں پر دونوں جگہ پہ کیا ہے؟ حرف علت ہے، واو اور یا دونوں. قنع سالم ہے. مات معتل ہے. عد فعل مضاعف ہے. عرف فعل سالم ہے. حدا فعل معتل ہے. وضع فعل معتل ہے. سلم سالم ہے. قرأ محموز اللام ہے، محموز اللام ہے اور صحیح ہے. دعا کیا ہے؟ دعوا تھا. اب یہاں پر الف کیا ہے؟ معتل اللام ہے، آخر میں الف ہے، وہ حرف علت ہے. صدقہ سالم ہے. صاد معتل ہے، معتل العین ہے جس پہ حرف علت ہے، دیکھو صان الف. اور ضم مضاعف ہے. رعایا محموز العین ہے، محموز العین ہے. اب یہاں پر صحیح ہے، معتل نہیں ہے، صحیح ہے. غفرہ سالم ہے. بینا مضاعف ہے. ضرب سالم ہے. رما معتل ہے. اب ہم آتے ہیں مشق نمبر 13 پر. مشق نمبر 13 میں جو فرامین مولا کائنات علیہ السلام ہے اس کے ہم اس میں جو ہے یہ مشق بہت امپورٹنٹ مشق ہے. اس میں ہمیں ساتھ ساتھ جو صحیح سالم اور معتل کے ہم فعل کے بھی ہم پہچان کرائیں گے ان فرامین میں. پھر اس کے بعد ہم ترجمے بھی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ظاہری اور معنوی دونوں فائدہ اس میں ہے. دیکھیں تو مولا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں سالم صحیح اور معتل کا انتخاب کرنا ہے. لکھنا چاہتے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے العلم یہدی الی الحق. نمبر 1 پہ العلم یہدی الی الحق. یہدی دیکھو یہاں پر یا آیا، یہ فعل ہے تو لہٰذا یہ معتل ہے. معتل کیا ہے؟ یائی ہے، معتل اللام ہے. اب یہاں پر ترجمہ کریں. العلم علم یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قول نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے الکریم من تجنب المحارم وتنزہ عن العیوب. فرماتے ہیں الکریم عزت والا، عزت کریم عزت کو کہتے ہیں. من تجنب المحارم، عزت ہے تو اس شخص کے جو کیا ہے؟ محرمات سے تجنب یا بچتے ہیں، یعنی بچتا ہے، جو محرمات سے اجتناب کرتا ہے وہ عزت والا شخص ہے. وتنزہ عن العیوب، اور عیبوں سے پاک رہتا ہے وہ. وتنزہ پاک رہتا ہے عن العیوب عیبوں سے، تو یہ شخص عزت والا ہے. عزت والا شخص کے یہاں پر 2 خصوصیت بیان کی: محرمات سے بچنا، عیبوں سے پاک رکھنا. اب یہاں پر تجنبہ یہ کون سا فعل ہے؟ تجنبہ میں آپ دیکھ لیں، تجنبہ میں جنبہ اب مضاعف فعل ہے. یہاں پر دیکھو تجدید آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ تجدید جس میں آتا ہے وہ صحیح ہے اور مضاعف بھی ہے. آگے چلتے ہوئے تنزہ، اسی قول میں دیکھو وتنزہ، نزہ سے یہ فعل ہے. تنزہ، تنزہ میں بھی یہاں پر کیا ہے؟ مضاعف ہم کہتے ہیں اور صحیح بھی ہے. قول نمبر 3 میں ہم جاتے ہیں. مولا نے فرمایا البلاغۃ ما سہل علی المنطق منطقی وخف علی الفتنتی. بلاغت وہ ہے جو بولنے کے لیے آسان، ما سہل علی المنطقی بولنے والے کے اوپر
آسان ہو وہ بلاغت ہے. وخف علی الفتنتی اور فطانت کے لیے بالکل ہلکا ہو وہ ہے بلاغت. ہلکا یعنی خف ہلکا اور آسان ہو. تو یہاں پر دیکھ لیں مسہولہ سہولہ حروف اصلی میں سی بھی ہے ہا بھی ہے لام بھی ہے. اب یہاں پر یہ اس کو ہم سالم فعل کہیں گے, سالم ہے. وخف خف یہاں پر کیا ہے؟ خف یہاں پر مضاعف. خفف صحیح ہے نہیں, خفف اصل میں خف یا خف خوف سے ہے تو خواف ہے. یہاں پر یہ معتل ہے, معتل اور صحیح ہے. صحیح ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ معتل ہے اور کیا ہے مضاعف ہے, مضاعف کیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. قول نمبر 4 میں ہم جاتے ہیں. 4 میں کیا فرمایا مولانا؟ العقل انک تقتصد فلا تصرف وتعد فلا تخلف واذا غضبت حلمت. فرماتے ہیں عقل, العقل انک تقتصد, عقل یہ ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو. تقتصد یعنی اقتصادی طور پر میانہ روی کرو. یہ عقل یہ ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو اور فلا تصرف اسراف نہ کرو. اسراف نہ کرو یہ عقل یہ ہے. اور وتعدو فلا تخلف, تعدو یعنی وعدہ کرو, تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. فلا تخلف وعدہ خلاف نہ ہو جاؤ. وَإِذَا غَضِبْتَ حَلُمْتَ, پھر فرماتے ہیں جب غصہ آئے, غضبت آپ کو غصہ آ جائے جب, حلمت تو برداشت کرو, برداشت اختیار کرو. اب یہاں پر افعال اس میں فعل ہم دیکھتے ہیں تقتصد قاصدہ سے ہے. یہاں پر کون سے قاصدہ؟ سالم یہاں پر ہم کہیں گے چونکہ حروف اصلی کیا ہے اس میں, نہ اس میں مضاعف ہے نہ حمزہ ہے نہ یہاں پر معتل ہے یعنی حروف علت ہے. تصرف صرف سے تصرف تو یہاں پر بھی سالم کہیں گے ہم. تعید وعد یعید تعید تو اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ وعدہ اس کے حروف اصلی میں دیکھیں تو وہاں پر حروف علت ہے تو یہ معتل ہو گیا اور بس معتل ہے. فلا تخلف تخلف خلف یخلف تخلف, خلف سے مراد خا لام فا ہے, حروف اصلی ہے. حروف اصلی میں یہاں پر کوئی حروف علت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے, سالم ہے. وَإِذَا صحیح ہے نہیں ہے بلکہ یہ سالم ہے. وَإِذَا غَضِبْتَ غَضَبَ يَغْضِبُ یہ سالم ہے. غضب دیکھو غضب غین ضاد با حروف اصلی ہے. اور حلمت حلمت میں حلم یحلم, حلم یحلم میں حا لام میم, یہاں پر کیا ہے یہ بھی سالم فعل ہے. آگے ہم چلتے ہیں مولا کے ارشاد. قول نمبر 5 میں یہ ہے, قول نمبر 5 میں مولا کا ارشاد ہے من بارد الی مراضی اللہ سبحانہ, جو اللہ تعالی کی رضا کی طرف جلدی کرے, شوق پیدا کرے, بادرین یا جلدی کرے یا شوق پیدا کرے یا رغبت پیدا کرے, تبادر کرے, الی مراضی اللہ سبحانہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی کی رضایت خوشی کی طرف, خوشیوں کی طرف. تو ایک یہ بات, جو شخص اللہ کی رضا کی طرف شوق پیدا کرے, جلدی کرے. وتأخر عن معاصیہ, اور دوسری بات اس شخص میں یہ ہو وتأخر عن معاصیہ, اور گناہوں سے دور ہو جائے یعنی گناہوں کو پیچھے چھوڑے یا دور کر دے, گناہوں سے دور رہے. تو اس نے کیا کیا ہو؟ فقط اکملت طاعت, اس نے اطاعت کو مکمل کر دیا. بس 2 صفت ایسی ہو انسان کے اندر, مرضی پروردگار ہو اور اجتناب معاصی ہو, تو یہ
مولا نے فرمایا یہ شخص کہ اس نے اطاعت کو کامل کر دیا، یعنی پیروی کو مکمل کر دیا، ایسا ہے۔ شاید مثال ہمارا ہے بادرہ۔ بادرہ کیا اصل میں کیا تھا؟ تبادرہ بدرہ ہے، بدرہ ایسے بادرہ ہو گیا۔ تو یہاں پر با دال را تینوں حروف اصلی ہے، تو حروف اصلی میں ہم دیکھنا ہے یہ سالم ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح بھی ہے، صحیح نہیں ہے، سالم ہے یہاں پر، چونکہ صحیح اس لیے یہاں پر تینوں حروف اصلی مضاعف حروف علت حمزے سے پاک ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تأخر، دیکھو فعل ہے، آخر یہاں پر محموز ہے۔ آخرہ میں دیکھو حمزہ آ گیا حروف اصلی میں، تو یہ محموز ہے، صحیح ہے۔ اکملہ میں دیکھو، اکملہ کاملہ سے یہ سالم ہے۔ قول نمبر 6 میں ہم جاتے ہیں۔ الصفح ان يعفو الرجل عما يجنى عليه ويحلم عما يغيظه۔ مولا فرماتے ہیں صفح یہ ہے انسان اس پر ہونے والے ظلم کو معاف کرے، ان يعفو الرجل یعنی انسان معاف کرے، عما یجنا علیہ ان چیزوں پر جو ہونے والے ظلم ہے اس کے اوپر، اس پر وہ کیا کرے؟ معاف کرے۔ اور وَيَحْلُمَ عَمَّا يَغِيظُهُ، اور جو چیز اس سے غصہ دلاتی ہے، جو بھی چیز ہو جو اس کو غصہ دلاتی ہے، تو یحلم اور وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر اور تحمل اختیار کرے، فرماتے ہیں یہاں پر کرے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عفوا یہاں پر واو ہے حروف اصلی میں، تو یہ کیا ہے؟ ہم اس کو معتل کہیں گے، معتل حروف علت ہے اس میں، لہذا معتل ہے۔ اما یجنا جنایا ہے، جنایا سے کہ یہاں پر جنایت آتے ہیں، جنایت ظلم، جنایت جو کرتا ہے علیہ اس پر، تو یہاں پر ظلم ہے، تو جنایا یہاں پر یہ بھی معتل ہے۔ یحلم حلم سے ہے، حلم حا لام میم یہ حروف اصلی ہے، یہاں پر یہ سالم ہے، چونکہ اس میں نہ حمزہ ہے، نہ مضاعف ہے، نہ حروف علت ہے، حلم ہے، تو یہ سالم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یغیظ غازہ غیازہ غیظ یعنی غیازہ ہے اصل میں، غیاز یغیظ ہو گیا، پھر یہ معتل ہے چونکہ حرف علت یا اس کے اندر موجود ہے حروف اصلی میں غیازہ۔ آگے چلتے ہیں اور آخری ہے۔ مولا نے فرمایا الصبر ان يتحمل الرجل ما ينوبه ويكظم ما يغضبه، فرمایا صبر یہ ہے جو مصیبت یا تکلیف پہنچے، ان يتحمل الرجل وہ برداشت کرے، اسے برداشت کرے، ما ينوبه جو اس کے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ ہے صبر۔ ويكظم ما يغضبه جو چیز اسے غصہ دلائے اسے ضبط کرے، جو چیز ما یغضبہ جو چیز اسے کیا ہے غصہ دے، یکظم وہ کیا ہے اسے ضبط کرے، یہ ہو گیا الصبر۔ اب یہاں پر ہمارا شاید مثال کس میں؟ یتحملہ، حملہ سے ہے، یہ سالم حرف ہے اس کے۔ اچھا ینوبہ، نابا ینوبو، نیابا ینبو اس طرح سے ہے، تو یہاں پر یہ نیابا، دیکھو نابا یہ پڑھو یا نیابا پڑھو، تو یہاں پر حروف اصلی میں حرف علت آ گیا، لہٰذا یہ معتل ہے۔ اور یک عظیم و کازامہ سے ہے، کازامہ سالم حرف ہے، سالم کلمہ ہے، سالم فعل ہے۔ کازامہ حرف اصلی میں کوئی محموز، کوئی حرف علت، کوئی کیا ہے مضاعف نہیں ہے۔ یغضبہ غضبہ سے، غضب یغضب
غضب دیکھو غضب سے تو اور غضب سے ہے تو کیا ہو گیا یہاں پر یہ سالم فعل ہے، چونکہ حرف دیکھو غضب غضب غین ذات با تینوں حرف اصلی ہے، حروف اصلی کے اوپر کوئی مضاعف ہو حرف علت وغیرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے بحث میں ہم ماضی مضارع امر کسے کہتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔